دیا. ابو طالب کا بیٹا علی آیا, نظر ڈالی دنیا شجاعت کا بادشاہ اور حیدر کرار بنا دیا. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. میرے محبوب تجھے روشن کرنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. آپ حضرات کیا یہ جہالت و بربریت کا اندھیرا نہیں؟ کیا یہ کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکی نہیں؟ کتنا وہ پتھر دل ہے باپ جو زندہ درگور کر کے آ جاتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو. کیا یہ تاریکی نہیں کہ میرے نبی ان تاریکیوں کو کافور کرنے کے لیے آئے ہیں, سراج منیر کی شان لے کے آئے ہیں. حضرات غور فرمائیے کس قدر ظلم و ستم کا شکار تھی وہ بچی, کس قدر ذلت و رسوائی کا شکار تھی وہ بچی کہ جسے باپ زندہ درگور کر کے واپس آ جاتا تھا. گویا بچیاں زبانیں حال سے کہہ رہی ہوں, یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں کوئی زندہ نہیں رہنے دیتا, ہمیں کوئی زندگی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمیں کوئی عزت کی زندگی نہیں رہنے دے رہا ہے. جب بچی آ جائے باپ پریشان ہو جاتا ہے. میرے دوستوں بچیوں کی چیخیں عالم بالا سے جا کر ٹکرا رہی ہوں گی, لیکن ادھر سے آواز آئی ہوگی او بچیوں تم نہ رونا, آمنہ کا لال رحمت للعالمین سراج منیر والی شان لے کے آ گیا ہے, تمہیں زندگی بھی دلائے گا, عزت والا مقام بھی دلائے گا. یہی وجہ ہے جس سال میرے نبی کی ولادت باصادت ہوئی, نہ اس سال کوئی بچی پیدا ہوئی, نہ اس سال کوئی بچیوں کا قتل ہوا. یا اللہ تیری تو شان ہے, یا بولے میاں شاہ اناتا و یا بولے میاں شاہ ذکور. جس کو چاہے بچیاں دیتا ہے, جس کو چاہے بچیاں دیتا ہے. اس سال الہی سب کو بچے دے رہا ہے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں لوگوں ان بچیوں کی چیخیں میرے عرش کے کناروں کو ہلا رہی ہے. اس سال سارے بچے پیدا ہوں گے, میری رحمت آ رہی ہے, میرا سراج منیر شان والا رسول آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں میرا یار آئے, ظلم کا دروازہ ہی بند ہو جائے. میرے نبی ان تاریکیوں کو دور کرنے اور نور میں بدلنے کے لیے آئے. میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بچیاں یا اس سے زیادہ پیدا ہوئی, اس نے محبت کے ساتھ انہیں پالا جوان کیا, اور میں شادی کر کے گھر سے فارغ کر دے گا نا, وہ اور میں ایسے مل کر جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور نے انگلیوں کو ملا دیا. گویا فرمایا بچوں کی قدر کرنے والے فکر نہ کرنا, محمد عربی تجھے خود جنت میں ساتھ لے کے جائے گا. یہی کچھ اذہان یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں بچی پیدا ہو جائے اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے جناب کیا ہوتا جو بیٹا پیدا ہو جاتا, بچی کیوں پیدا ہو گئی ہے. بعض اذہان کو جس طرح کے بھی ملتے ہیں, لیکن قربان جائے میرے آقا نے فرمایا بچی زحمت کا نشان نہیں بلکہ خدا کی رحمت کا نشان ہے. بچی زحمت نہیں ہے, بچی رحمت ہے. ام ایمن دوڑتی جا رہی ہے, دوڑتی جا رہی ہے, آگے ایک یہودیہ کافرہ عورت کھڑی ہے. کہا ام ایمن خوشی خوشی سے دوڑ کر کدھر جا رہی ہو, بتاؤ تو صحیح. ام ایمن کھڑی ہو گئی, آج کچھ نہ پوچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنانے جا رہی ہے. کہنا سبحان اللہ. عورت حیران ہو گئی, ارے کا ظالمانہ معاشرہ, اور ایک بیٹی کی نہیں بلکہ تیسری بیٹی کی, اور وہ بھی خوشخبری. حیرت کی بات ہے, بات کھل کر کرو. ام ایمن بات کیا ہے؟ ام ایمن نے ذرا وضاحت کی, ایکسپلینیشن کہنے لگی جب محمد بن عبداللہ کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی, پہلی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاں, تو میں جب بتانے جا رہی تھی حضور علیہ السلام کو
ڈرتے ہوئے جا رہی تھی، کانپتے ہوئے جا رہی تھی، لرزتے ہوئے جا رہی تھی. میں سوچ کیتے ہوئے جا رہی تھی کہ آج میری موت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ عرب کا یہ ظالمانہ معاشرہ جب بتاؤں گی بیٹی پیدا ہوئی ہے میری موت کا فوراً فیصلہ کر دیا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام عالم غیظ و غضب میں آ جائیں گے. آج میرے زندگی کا آخری دن ہے. یہ سوچتے ہوئے ڈرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں جا رہی تھی، کانپتے ہوئے جا رہی تھی. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی میرے آقا نے فرمایا ام ایمن مجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں کانپ رہی ہے، ذرا بات تو کرو، بتاؤ تو صحیح کیا بنائے. ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہے میرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، یعنی نسبت خدیجہ الکبریٰ کی طرف کر دی. میں نے خود یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ عرض کیا خدیجہ کہہ رہی ہے میرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے. ام ایمن فرماتی ہیں اے عورت تمہیں کیا بتاؤں، بچی کا نام میری زبان پر آنے کی دیر تھی میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹیں کھیلنے لگی. آپ نے فرمایا ام ایمن تو کیوں پریشان ہوتی ہے، ڈرتی کیوں ہے، خوش ہو جا یہ تو اللہ کی رحمت آ گئی ہے. ذلت اور پستی اور رسوائی کا شکار جوان بیٹا بازار پہ جا کر گولیاں لگاتا کرتا ہے، بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر اب یہ کسی قابل نہیں رہی، لینی ہو تو لے لو. لیکن میرے نبی آئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو میرے رب نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. ماؤں کی خدمت کرو تو میں جنت ملے. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو یزید شامی رحمۃ اللہ علیہ. ایک درس دے رہے تھے، ایک دن جو درس دے چکے سارے بچے اٹھ گئے لیکن ایک بچہ بیٹھا ہے. پوچھا بچے کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا حضور آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے. بولو کیا دیکھا ہے؟ خواب. آپ بھی یہ خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں جاگتے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ جاگے اللہ سلامت رکھے. عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں اور میں نے استاد جی جنت میں آپ کو بھی دیکھا ہے اور آپ بڑی شان سے آ رہے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک سے اتنا زبردست قسم کا نور نکل رہا ہے کہ اس نور کے سامنے میری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. آنکھیں جمتی نہیں ہیں، اتنا تیز لائٹ والا نور ہے. تعبیر بتائیے. فرمایا تیرا خواب حق ہے، سچ. کوئی وضاحت، کوئی تشریح؟ فرمایا ہاں. بات یہ ہے کہ میری ماں ایک دن بیمار تھی، میں ماں کی خدمت کر رہا تھا. ماں نے کہا بیٹے مجھے پانی لا کر دے، میں نے پانی لا کر دیا. ماں نے کہا بیٹے میرے سر کو دبا، میں سر کو دبانے لگا. ماں نے کہا بیٹے میرے پاؤں کو دبا، میں پاؤں کو دبانے لگا. میں نے خیال نہیں کیا میری ماں کے پاؤں کی مٹی میری داڑھی پہ آ کے لگی، خیال نہیں کیا دباتا ہی چلا گیا. اے بیٹا تو نے جو مجھے جنت میں دیکھا ہے وہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے، جو میری داڑھی سے نور نکل رہا ہے وہ میری پیاری ماں کے قدموں کے غبار کا صدقہ ہے. اللہ نے میری ماں کے قدموں کا غبار میری داڑھی کا نور بنا دیا. کیوں نہ ہو. میرے آقا نے سچ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. لیکن آؤ میرے دوستوں، میرے نوجوان مسلم بھائیوں، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا، پیغام دینا چاہوں گا، احساس دلانا چاہوں گا، غور و فکر کی دعوت دینا چاہوں گا. آج میرا نوجوان مسلم بھائی اپنا سکون یورپ کی تقلید میں تلاش کر رہا ہے، اپنا اطمینان یورپ کی تقلید میں تلاش کرتا ہے. میرا نوجوان کالجز میں پڑھنے کے لیے گیا، جب واپس آیا حال یہ ہو گیا بڑی مجلس میں اپنی ماں کو کہتا ہے امی جان ذرا چپ کرو، کسی انسان کو بات کرنے دو. ارے آج کی تاریخ میں تو ماں باپ کا بیٹے کو بے ادب بنا دیا، گستاخ بنا دیا، بے لگام بنا دیا. لیکن آؤ پیارے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ. میرے نوجوان اپنا سکون غیروں کی تہذیب میں تلاش کرنے والے، تیرا سکون یورپ اور لندن میں نہیں، تیرا سکون آج بھی مدینہ ہے. تیرا سکون آج بھی مدینہ ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں آ جا، میرے آقا کی سیرت کاملہ کو دیکھ لے، اسوہ حسنہ کو دیکھ لے. میرے آقا ماں کی خدمت کر کے تمہیں اپنی زندگی کا نمونہ دے رہے ہیں. میرے کردار کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈالتے چلے جاؤ.
برادران اسلام میرے آقا علیہ السلام اما حلیمہ سعدیہ کی گود میں پروان چڑھتے جا رہے ہیں، آپ جوان ہو رہے ہیں، ایک وقت آیا اصرار کر رہے ہیں امی جان اجازت دیجیے میں بھی اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا، لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے بیٹا عرب کا تختہ سے آئے جلسہ کے دیوالی گرمی ہے، شدت کی دھوپ ہے بیٹا تجھے ہرگز نہ جانے دوں گی، لیکن اصرار بڑھتا جا رہا ہے، تکرار بڑھتا جا رہا ہے، امی جان اجازت دیجیے نا میں ضرور جاؤں گا بکریاں چرانے کے لیے۔ گویا میرے نبی اصرار کر کے اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں میری امت دیکھ لو نبیوں کا تاجدار ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، امت کا دلدار ہے، اے لوگوں رب العالمین کا یار ہے، لیکن ماں کا پھر بھی خدمت گزار ہے۔ یہ ہے ماں کی خدمت گزاری کا حق ادا کرنا، اور ایک غزوہ کے موقع پر میرے نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، بولو کیا؟ ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری ہے۔ دور سے دیکھا ایک بوڑھی عورت آتی دکھائی دی، پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے، گردالو، انتہائی شائستہ حالت میں۔ میرے نبی کی نگاہ جو پڑی اپنے سارے معاملات وہیں پہ ختم فرمائے، چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے، بڑھ کر پرتباک انداز میں بوڑھی مائی کا استقبال فرمایا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پکڑ کر جب لے کر آئے صحابہ کرام کے پاس، اپنی رحمت والی کملی اتار کر میرے نبی نے زمین پر مائی سے فرمایا اماں جان ادھر تشریف رکھو، میری کملی اب تشریف۔ بوڑھی مائی پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ مقدر کی دھنی، آج اس کملی کے سائے پر تو ہماری بچیاں ترس گئی ہیں، ہماری بہویں ترس گئی ہیں، ہماری عورتیں ترس گئی ہیں، یہ کون عورت ہے جو قسمت کی سکندر ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آگے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جب گفتگو کرتی ہے میرے عربی انہماک سے ان کی گفتگو سن رہے ہیں، اور کافی دیر کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے جب انہیں رخصت فرمایا، بہت سارا مال دے کر رخصت فرمایا، آگے تک چھوڑ کے آئے، صحابہ بچے مگویاں کر رہے ہیں یہ کون مقدر کی دھنی عورت ہے جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے اس کے در عزت افزائی فرمائی ہے، جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے اس قدر عزت و اکرام سے نوازا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بڑے صحابہ جاننے والے بول کر کہنے لگے خبردار صحابہ کچھ نہ بولنا، ہاذہی امہ من الرضا، یہ پیارے مصطفیٰ کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، یہ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ گویا میرے نبی نے فرمایا اگر دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، خود اندازہ لگا لو جس نے جنم دیا ہے اس کا احترام کا عالم کیا ہوگا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جہالت کے سارے میرے میرے سراج منیر کی شان والے نبی نے داعی الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، میرے محبوب داعی الی اللہ بنا کر اور روشن کرنے والا سورج اور چراغ بنا کر بھیجا ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ پھر دوستوں فرمائش کی تھی ہے اپنے پیران دی شان اس کو دو شیر پڑھنے ہیں، جس کسی نہ کوئی عاشق ہوئے صرف تجھے نہیں کرتا، سو مغیر بہانے کر کے مرنے اسے بن جا، پیران نال تعلق واسطہ رابطہ ہونا چاہیے رکھنا چاہیے۔ کئی میری مرید اور اس طرح ہونے نے پیران کے دیتا ہے، کوئی جس اور جگہ دی ایک واقعہ ہے، وہ کسی بندے کو اپنے پیر کو انہاں آکھیا تینوں ہر روز 1 روپیہ لگ جائے گا بغیر محنت کیے، خوش ہو گیا۔ کوئی دنوں بعد مہینے بعد سالہ بعد دوسرا کوئی اور بندہ ملیا، اس آگے لے تیرے کے کسی پر لا چھڑنے، انہوں 10 روپیے لگ پھر
کوئی عرصے بعد تیسرے کو کیا تھا کہ ایک صفر اور لا دیا گیا انہوں سوال بنا پیا مڑ کے آکڑیا پیرا بلایا تسا کے دیتا ہے انہیں تو مینوں 10 دیتے انہاں مینوں 100 دیتا انہاں بزرگاں فرمایا میں اپنا ایکا پیچھے کر لینا نا جڑا ایکا لایا سی تو باقی پھر جو بچیا تو لے لے اس واسطے اپنے پیراں دی محبت انہاں دا تعلق کے مرید دی معراج ہے اور اس کی کامیابی کا راز ہے تو اسی واسطے دوستاں نے فرمائش کی ہے 2 منٹ آپ کے حاج صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ 2 شعر پڑھ کے اللہ کی اللہ
مولا کریم آج کی ساری محفل کا ذکر ہوا، تیری معلومات کا ذکر ہوا، حاضرین نے کلام شریف پڑھنے کی شہادت حاصل کی ہے، حاضر تبرک کا اہتمام کیا گیا، سب تیری رضا کے لیے اپنی بارگاہ سے کلام میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیۃ توبۃ ساری محفل کلام شریف تبرک شریف کا ثواب پیش خدمت میں قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جمیع من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات، ہم حاضرین مجلس جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہم میں سے آج دن تک جو بھی کسی کا دنیا سے گیا ہے سب کی ارواح کو بردن بردن انسان فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ مقام عطا فرما، درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما۔ اللہ آج جتنے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں سب کے سینے روشن فرما، سب کے دل منور فرما، سب کی دنیا آباد فرما، سب کی آخرت سلامت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کی محبتوں میں سدا جینا نصیب فرما، اور اپنی محبت اور محبت رسول عطا فرما، اپنا عشق اور عشق رسول عطا فرما، اپنی یاد اور یاد رسول عطا فرما، ایسی ایسی یادیں عطا فرما کہ موت کے جھٹکے بھی ہم سے تیری یاد چھین نہ سکے، ہماری جان نکل رہی ہو تو زبان پر تیرا اور تیرے محبوب کا نام جاری ہو جائے، صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، چہروں کو حیا عطا فرما، آنکھوں کو یادوں کے آنسو عطا فرما، زبان کو گفتگوئے حق اور گفتگوئے رسول کی چاشنی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبوبیت کے تحت جتنے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما۔ اے مولا کریم تمام بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے مولا کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما۔ سید الانبیاء کا واسطہ ملک پاکستان کو امن و استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما، اسے اسلام کا قلعہ بنا، ہماری حکومت کو اسلام کے پاکیزہ نظام سے آشنا فرما۔ مقبوضہ کشمیر سمیت جہاں کہیں مسلمان کفر سے برسر پیکار ہیں تمام مسلمانوں کو فتح مندی اور آزادی کی نعمت نصیب فرما، جملہ اہل اسلام کو اہل کفر کے مقابلے میں غلبہ فتح و نصرت کامیابی کامیابی سے ہمکنار فرما، اسلام کا بول بالا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، صدقہ میلاد رسول کا رحمت کی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، تیرے شان مولا رحمت کی بارش عطا فرما۔ اے مولا کریم اس محفل کے انعقاد میں جس کی زندگی دام درہم نے قدمے سن نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے تو علیم بذات صدور ہے، اللہ سب کے فروز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ بالخصوص جن کے زیر اہتمام اس محفل کا انعقاد ہوا جناب حاجی محمد رمضان صاحب نقشبندی، اللہ ان کے علم و عمل عزت و صحت میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے مال جان اولاد پہ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اللہ نے ہمیشہ اسی طرح محبت رسول سے مالا مال فرما، دلی اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما،
ہمارے جملہ پیر صاحب کی حال پر رحم و کرم فرما، آپ کی زندگی دراز عطا فرما، آپ کا سایہ شفقت کا دیر قائم فرما، یادگار اسلام الحاج محمد امین صاحب اللہ ان کا سایہ شفقت سلامت فرما۔ مدرسہ شروع کر رہے ہیں، دعا کریے اللہ کریم جو یہ تیرے دین کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں اپنی خاص برکات کا نزول فرما، ان کو خاص اپنی جناب سے توفیق عطا فرما کہ تیرے دین کا سلسلہ یہ قائم کر سکیں۔ اے مولا کریم اس میں اپنا خصوصی تعاون نصیب فرما، اے مولا کریم خصوصی نصرت و مدد انہیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو، بھر دے قصو مجبور کی بحرمت سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Leones. Se ve. Quizá que no le importa.